أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی۔ آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 110 ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے باپ دادا کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہا تھا۔ فرمایا کہ نہیں، مشرکوں کے لیے تو دعائے مغفرت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو مشرک کے لیے دعائے مغفرت کی تھی نا۔ تو اس پر یہ آیتیں اتریں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، نہ نبی کریم علیہ السلام کے لائق ہے اور نہ ہی مومنوں کے لائق ہے۔ کیا چیز؟ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، اس کے بعد کہ ان پر واضح ہو چکا ہو، انہم اصحاب الجحیم، بے شک یہ تو جہنمی ہیں۔ یعنی جب واضح ہو جائے کہ مرنے والا جہنمی ہے تو اس کے لیے بخشش کی دعا جائز نہیں، اور جس کے بارے پتہ نہ ہو کہ اس کا انجام کیا ہوا ہے، جہنمی ہے یا کون ہے، جنتی ہے، گنہگار ہے، کیا ہے، تو اس کے لیے بخشش کی دعا جائز ہے اور کرنی چاہیے۔ بخاری شریف میں یہاں اس کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے چچا جان جناب ابی طالب، ان کا انتقال ہونے لگا تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا، چچا تو کلمہ پڑھ لے تو میں اللہ کی بارگاہ سے تمہیں بخشوا لوں گا۔ ابو جال وغیرہ بھی پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ابو طالب، کلمہ نہ پڑھنا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں، روح پرواز کر گئی۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنی چاہی تو اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ یہ بخاری شریف کے اندر لکھا ہے، لیکن مجھے اس شان نزول کی سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ جناب ابی طالب ان کا انتقال ہوتا ہے مکہ شریف میں،
نبی کریم علیہ السلام کے ہجرت سے 3 سال پہلے، اور یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں تبوک کے میدان میں، تبوک کے ارد گرد، تھوڑا سا آگے پیچھے 8-9 ہجری میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو ان آیات کا شان نزول اس واقعہ کو کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ دوسرا ایک میری بات یاد رکھنا کہ ہم پر کوئی خدائی مار ہے اہل سنت پر، ذرا ذرا سے جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، جو مخالف اس کو حرامی کہنے سے دریغ نہیں کیا جاتا۔ تو بیٹے یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ جو مانے یا نہ مانے اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا۔ دیکھیے جنابی ابی طالب وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام کا دفاع کیا ہے، کافروں کے حملے ہوتے تھے، پہرا دیتے تھے سرکار کا۔ جس نے ساری زندگی اتنی خدمت کی ہو تو کیا ہمیں یہ جچتا ہے کہ ہم منہ سے کہیں کافر 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 کافر؟ نہیں نہیں، اپنی زبان بند رکھو، بند رکھو۔ میں جب ان کا ذکر آتا ہے اگرچہ رضی اللہ عنہ نہیں کہتا، کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ انہوں نے سرکار کے ساتھ کوئی نماز پڑھی ہے، کوئی ثبوت نہیں، لیکن جب ان کا نام لیتا ہوں تو جناب یا حضرت اس کے بغیر ان کا نام منہ سے نہیں نکلتا۔ تو وہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے، ہمیں اس سے کیا؟ ہم سے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے ایمان قبول کیا تھا کہ نہیں قبول کیا تھا۔ اب وہ جو حضرت علی کے سامنے اس بندے نے کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو بخشش کی دعا مانگی تھی نا آزر کے لیے، اور آزر کون تھا یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا، چچا تھا، چچا تھا، کیونکہ جہاں بھی آزر کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ لفظ اب آیا ہے، اور جہاں ابراہیم علیہ السلام نے بخشش کی دعا مانگی ہے تو وہاں لفظ اب نہیں آیا، وہاں لفظ والد آیا ہے۔ یہ جو نماز کے اندر تم دعا مانگتے ہو، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والدیّ، یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ آخر یہ اللہ کا کلام ہے، فصاحت و بلاغت اس کے سامنے کیا چیز ہے؟ شاہکار کلام ہے۔ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا کہ جہاں پر اس کی مذمت کی گئی وہاں نام آزر آیا، جہاں اس کا شرک بیان کیا گیا وہاں آزر کے ساتھ لفظ اب آیا، اور جہاں بخشش کی دعا مانگی گئی وہاں لفظ والد آیا۔ اب اللہ تعالیٰ آزر کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگی تھی، وہ کیوں مانگی تھی اللہ وہ بیان کرتا ہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، اور ابراہیم کا اپنے اب، اپنے چاچا آزر کے لیے بخشش کی دعا کیوں تھی؟ اللہ مگر عن موعدۃ وعدها ایاہ، مگر اس ایک وعدہ کی وجہ سے جو حضرت ابراہیم نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے ساتھ وعدہ کر لیا تھا کہ میں تیرے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا۔ فلما تبین لہ، پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر روشن ہو گیا،
واضح ہو گیا انہو عدو للہ، کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے. تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بیزاری اختیار کر لی. ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، لأواہ حلیم، بڑے اواہ تھے. اواہ کہتے ہیں جو اللہ کے عشق میں، اللہ کے خوف کی وجہ سے آہ 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 کرنے والا، آہیں بھرنے والا ہو. حلیم اور بردبار تھے. قیامت کا دن آئے گا، قیامت کے دن بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ پالا تو اسی نے تھا نا مجھے، اب اگر اس کو تو لوگوں کے سامنے جہنم میں بھیجے گا تو یہ تو میری عزت تو نہیں ہے، یہ تو رسوائی ہے میری. تو اللہ کریم فرمائے گا ابراہیم چل اپنے قدموں کی طرف دیکھ اپنے قدموں کی طرف. جب وہ قدموں کی طرف دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آزر کو ایک مکروہ شکل کے بجو کی شکل دے گا، بجو بنا دے گا. فرمائے گا ابراہیمہ فکر نہ کر، نہ کوئی اسے پہچانے گا، نہ تیری عزت پر حرف آئے گا. اب جب یہ آیتیں آ گئیں تو صحابہ کے دل میں آیا کہ ہم میں سے کچھ لوگ تو اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرتے رہے ہیں، اور اب یہاں اللہ نے منع کر دیا ہے، تو کہیں ہمیں گناہ تو نہیں ہوتا رہا. یہ بات صحابہ کے دل میں آیا. تو اس کا جواب اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور اللہ کی یہ شان نہیں، لِيُضِلَّ قَوْمًا، کہ کسی قوم پر گمراہی کا حکم لگاوے. لِيُضِلَّ سے مراد گمراہ کرنا نہیں یہاں، بلکہ گمراہی کا حکم لگاوے. بعد اذ ہداہم، ان کو ہدایت دینے کے بعد. اوے مومنو تم نے کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، پہلے تم مشرک تھے، پہلے تم یہ تھے، لیکن جب تم نے کلمہ پڑھ لیا اللہ نے تم کو ہدایت دے دی. ہدایت دینے کے بعد تم اپنے مشرک ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہے. یہ ٹھیک ہے تم سے یہ غلطی ہوئی، لیکن تمہیں اس وقت تک یہ تو نہیں پتا تھا نا کہ مشرک کے لیے دعا کرنی جائز ہے کہ ناجائز ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی قوم پر گمراہی کا حکم لگاوے بعد اذ ہداہم، ان کو ہدایت دینے کے بعد. حتی یبین لہم، یہاں تک کہ وہ کھول کر بیان فرماوے ما، اس چیز کو یتقون، جس سے انہوں نے بچنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب فرما دینا کہ اس سے بچو اس سے بچو، اب جو نافرمانی کرے گا وہ اس پر گمراہی کا حکم لگے گا. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب غور کرنا یہاں، جب تک اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا اس وقت سے پہلے بندہ جو کام کر لے کیا اس پر سزا ملے گی؟ نہیں ملے گی. پتہ چلا حرام چیز وہ ہے جس کو اللہ رسول حرام قرار دے ہیں. جب تک اللہ رسول حرام نہیں قرار دیتے اتنی دیر تک شے بندے کے لیے حرام نہیں ہوتی. یہاں آج کل بس آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے، ذرا سی کوئی بات دیکھی فٹ فتوا لگا دیا حرام ہے، پھر بڑے شور سے پوچھا جائے قرآن سے لکھے حدیث سے لکھے، پوچھیں گے بڑے زور سے. وہ تو چلو کوئی نہ کوئی لکھا ہوا تو مل ہی جاتا ہے نا، عمومات تو مل جاتے ہیں نا، لیکن پوچھو بھئی تم جو ہمیں روک رہے ہو کیا اللہ نے اس سے منع کیا ہے؟ یہ بتا دو. تو پیچھے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں
کہ جب تک شریعت منع نہ کرے شے بندے کے لیے حرام نہیں ہوتی۔ تو یہ جو 11ویں شریف ہے، یہ جو 7 شریف ہے، یہ سب اصال ثواب کی صورتیں ہیں۔ تو جب تک ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ممانعت نہ فرمائے اتنی دیر تک ان چیزوں کا کرنے والا حرام کا مرتکب نہیں ہے۔ جس جس چیز سے اللہ نے نہیں روکا سب تمہارے لیے حلال ہیں، طیب ہیں۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی فرماتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اور اللہ کے مقابلہ میں تمہارا کوئی نہیں ہے۔ کون؟ من ولی، نہ کوئی ولی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کے مقابلہ میں تمہارا کوئی حامی اور مددگار نہیں، لیکن اگر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت سے اللہ کے بندے بھی تمہارے ولی بنیں گے، تمہارے مددگار بنیں گے۔ قرآن کہتا نہیں انما ولیکم اللہ، اللہ بھی تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ بھی تمہارے ولی ہیں جو ایمان لائے۔ تو یہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ولی بھی بناتا ہے اور مددگار بھی بناتا ہے، لیکن اللہ کے مقابلے پر کوئی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازیوں کا ذکر کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چلو بھئی ہم نے تبوک تک چلنا ہے۔ جو عرب کا بارڈر ہے وہاں تک چلنا ہے، ادھر سے کیسر روم کی حکومت شروع ہو جاتی تھی۔ اس سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا، بس اتنا فرماتے کہ تیاری کرو بھائی، یہ نہیں بتاتے تھے کہ کدھر جانا ہے، یہ نہیں بتاتے تھے، بس چلو بھائی۔ لیکن جب تبوک کی باری آئی، سفر تھا بڑا دور کا، گرمی سخت تھی، پھر قحط بھی تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے کھل کے بتا دیا کہ بھئی ہم نے تبوک تک جانا ہے، کوئی بندہ رہ نہ جائے۔ ظاہر ہے جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، منافق، انہوں نے تو سوچنا شروع کر دیا کھجوریں پک رہی ہیں تو اتنا لمبا سفر کریں گے، بھوک بھی، چلو کوئی نہ کوئی بہانہ بناؤ، اور انہوں نے پراپیگنڈا بھی شروع کر دیا۔ جب پراپیگنڈا شروع کر دیا تو کچھ مسلمانوں کے دل میں بھی آئی بات، یار نہ ہی سفر ہو تو اچھا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کے بار بار ترغیب دینے سے مسلمانوں کے دل جم گئے کہ ہم نے تبوک کی طرف جانا ہے۔ یہ اللہ نے مہربانی فرمائی۔ کچھ مسلمان تھے 10 کے قریب، 10 جن کا ذکر پچھلے سبق میں بھی ہوا ہے، وہ رہ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتا ہے، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، بے شک اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کی بارش فرما دی۔ کس پر؟ علی النبی، نبی کریم علیہ السلام پر، کیونکہ اللہ کی رحمت کی بارشیں ہر آن ہر گھڑی سرکار پر برستی رہتی تھیں، اس لیے فرمایا نبی کریم علیہ السلام پر اللہ نے رحمتوں کی بارش کر دی۔ یہ توبہ کا جو لفظ ہے نا، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، بندے کی طرف ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو کہ اللہ نے
توبہ قبول فرمائی تو اس کا مطلب کہ اللہ نے اپنی رحمتوں کی بارش بندے پر فرمائی، اس کے گناہ مٹا دیے۔ نبی کریم علیہ السلام پر بھی اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں، مہاجرین پر بھی اور انصار پر بھی۔ الذین اتبعوہ، وہ انصار جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کی، فی ساعت العسرہ، تنگی کی گھڑی میں۔ عسرت کہتے ہیں تنگی، مصیبت کی گھڑی میں۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروپ کے دل کچھ ٹیڑھے ہو گئے تھے، یعنی کئی صحابہ کے دل میں بھی آنے لگا تھا نا چھوڑو یار نہیں چلتے، کچھ میں بہانہ بنا لیں گے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ ان پر رحمت سے متوجہ ہوا، ان پر پھر ان کے دل جم گئے۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، وہ 10 صحابہ تھے، وہ پچھلے سبق میں بیان ہو گیا، وہ حضرت ابو لبابہ والے جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا تھا۔ 3 صحابہ اور تھے، جن میں سے ایک کا نام ہے حضرت کعب بن مالک۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں، خود اپنی کہانی بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام تبوک جانے لگے، ان دنوں میں جتنا پیسہ میرے پاس تھا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ وہاں تو سواری کے لیے ایک اونٹنی بھی بڑی مشکل سے ہوتی تھی، لیکن میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، 2 اونٹنیاں، اور میں خوشحال تھا، پھل بھی لگا ہوا تھا۔ سرکار چلنے لگے تو میں نے کہا میرا تھوڑا جا کم رہندا ہے، میں کر کے پیچھے رل جاؤں گا سرکار نال۔ لیکن وہ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن آ گیا، چلو میں آج یہ کام کر کے نا پھر سرکار کے پیچھے پہنچ جاتا ہوں۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا، دن گزرت گئے۔ اب میں نے کہا اب میں چل بھی پڑوں تو میں کہاں سرکار تک پہنچ سکتا ہوں، اب کیا فائدہ چلنے کا۔ تو میں رک گیا۔ اب میں جب باہر نکلتا تو مجھے شہر مبارک میں صرف وہ لوگ نظر آتے جن پر منافقت کی تہمت تھی، یا وہ مسلمان نظر آتے جو بیچارے بیمار تھے، معذور تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے، بس ان کے علاوہ اور کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا مجھے۔ خیر، جب سرکار کے واپس آنے کی خبریں آنے لگیں تو اب میں سوچتا میں سرکار سے کیا عرض کروں گا، سرکار کی بارگاہ میں کیا کہوں گا، تو میرے دل میں آتا۔ پھر میرے دل نے کہا ایک گناہ تو نے یہ کیا ہے کہ تو نے سرکار کا حکم نہیں مانا اور تبوک تک تو ساتھ نہیں گیا، اب دوسرا گناہ یہ کرے گا کہ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کو بہانہ بنائے گا، جھوٹ بولے گا۔ اگر میں نے جھوٹ نہ بولا، سچ سچ کہا تو سرکار ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ تو دل نے کہا نہیں، جو بھی ہو جائے میں نے سرکار کے سامنے سچ بولنا ہے۔ اب 80 کے قریب منافق تھے جو نہیں گئے تھے۔ جب سرکار واپس تشریف لائے، سرکار کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام سب سے پہلے مسجد شریف میں آ کر 2 رکعت ادا کرتے،
پھر اس کے بعد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے جاتے، اس کے بعد ازواج مطہرات کو رونق بخشتے، وہاں رونق افروز ہوتے۔ اب سرکار نے جب 2 رکعتیں ادا کر لی تو منافق آتے گئے، یا رسول اللہ مینوں اے گل سی، یا رسول اللہ مینوں اے گل سی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے، اچھا بھی ٹھیک، اچھا بھی ٹھیک، اچھا بھی ٹھیک۔ جب کعب کی باری آئی، فرمایا ہاں بھئی تو کیوں نہیں ساتھ گیا تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے جتنے بہانے بنائے ہیں نا، میں ان سے بہانہ اچھا بنا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ کی قسم ہے مجھے سوائے سستی کے کسی اور نے نہیں منع کیا، بس سستی تھی، سستی کی وجہ سے میں آج جاؤں گا کل جاؤں گا، میں رہ گیا، میں مجرم ہوا۔ سرکار نے فرمایا اچھا تو نے سچ کہا ہے، لیکن تیرا فیصلہ میرا اللہ کرے گا، اللہ فیصلہ کرے گا۔ آرڈر دے دیا صحابہ کو، اب اس کعب کے ساتھ کوئی بندہ سلام علیکم نہیں کرے گا، بائیکاٹ ہو گیا، سوشل بائیکاٹ۔ اب حضرت کعب آتے جاتے ہیں، گلیاں تو وہی ہیں، مکان بھی وہی ہیں، لیکن آدمی وہ لگتے ہی نہیں۔ سلام کرتے ہیں کسی کو تو کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا، نہ کوئی سلام کرتا ہے۔ مسجد میں آتے، نمازیں وہیں پڑھتے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتے رہتے۔ جب یہ دیکھتے نا سرکار کو تو سرکار ادھر نہیں دیکھتے تھے، لیکن جب دھیان کسی اور طرف ہوتا نا کعب کا تو سرکار بھی اسے دیکھتے۔ دل میں تو تھا نا کعب، دل میں تو تھا۔ پھر حضرت کعب کہتے ہیں سرکار نماز پڑھاتے، میں پیچھے نماز پڑھتا، فَأُسَارِقُهُ النَّظْرَ، میں نے چوری چوری سرکار کو دیکھتا۔ یہ بخاری نے یہ حدیث نقل کرنے سے پہلے اوپر عنوان کیا کام قائم کیا ہے؟ باب رفع البصر الی الامام فی الصلاۃ، نماز کے اندر امام کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا بیان۔ اور صحابی وہ ہیں جو نماز اللہ کی پڑھتے ہیں، دھیان مصطفیٰ کی طرف ہے، ان کی نماز ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں یہ لوگ کیسے ہیں جو کہتے ہیں نماز پڑھتے نبی کا خیال گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے۔ توبہ کر لو، آج اچھی بات ہے، یہ توبہ کر لو، مگر نہ قیامت میں تو اس کا جواب دینا ہی پڑے گا نا۔ اب حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے ادھر ادھر سے پتہ کیا تو پتہ چلا 2 اور صحابی بھی ایسے ہیں، 2 صحابی جن کے ساتھ یہی حکم ہوا ہے۔ اچھا ایک بات ساتھ اور عرض کر دوں، ایک اور صحابی تھے جن کا نام تھا ابو خیثمہ، وہ بھی میں آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ ایک دن حضرت ابو خیثمہ گھر گئے، جب گھر گئے تو دیکھا دونوں بیویاں بن سنور کے بیٹھی ہیں۔ گرمی کا موسم تھا، چھپر بنا ہوا تھا گھر کا، پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوا تھا، زمین پر بھی چھپر پر بھی، اور پلنگ بچھا ہوا تھا۔ میں لگانا بیٹھنے، ابو خیثمہ کہتے ہیں تو دل میں آیا اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو دھوپ کے اندر بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں، اور تو یہاں بیٹھا ہے۔ بس دل میں آیا، سب کچھ چھوڑا، سواری لی اور سرکار کے پیچھے اکیلے ہی نکل کھڑے ہوئے۔ ادھر صحابہ کافی دن کا سفر کر چکے تھے، لیکن یہ تیزی سے جا رہے تھے۔ اچھا جب بندہ اکیلا ہو تو سفر تیز ہوتا ہے،
اور جب مجمع کے ساتھ سفر ہو نا تو سپیڈ گھٹ جاتی ہے. صحابہ کی سپیڈ کم تھی، یہ اکیلے تھے. صحابہ نے دیکھا نا دور سے کوئی آ رہا ہے، یا رسول اللہ یہ تو دور سے کوئی سوار آتا نظر آتا. فرمایا کن ابا خیثمہ، یہ تو ابو خیثمہ ہے. اور جب وہ سامنے آئے تو وہی تھے ابو خیثمہ. اچھا وہ 40 دن تک گزر گئے جناب. 40 دن کوئی سلام کلام ہی نہیں کرتا. ان کا ایک چچا زاد بھائی تھا ابو قتادہ حضرت کعب کا، بڑا پیار تھا اس کے ساتھ، ان کا بھی بڑا پیار تھا اس کے ساتھ. یہ اس کے پاس چلے گئے. وہ باغ کے اندر پانی دے رہا تھا. السلام علیکم، کوئی جواب نہیں دیا. کزن نے کوئی جواب نہیں دیا. اب دوسرے نے دوسری بار کہا السلام علیکم، کزن نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسری بار کہا، پھر جواب نہیں دیا. اب انہوں نے رو کے کہا اوے تجھے پتہ نہیں میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں. تو اب اس نے ایک جواب دیا واللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. اوئے ہوئے دل پر بڑی چوٹ لگی. 40 دن کے بعد سرکار نے آرڈر دے دیا اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ. اتنا بڑا امتحان ہے. انہی دنوں ایک نبطی حبشی پوچھ رہا تھا مدینہ شریف کی گلیوں میں، یہاں کعب نام کا کوئی بندہ ہے؟ کچھ لوگوں نے اشارہ کر کے کہا وہ ہے. وہ میرے پاس آیا، غسان کے بادشاہ کا خط لے کر آیا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے تمہارے مالک نے، تمہارے صاحب نے تم پر بڑا ظلم کیا ہوا ہے. تم اس قابل تو نہیں کہ تمہیں ذلیل کیا جائے، تم تو اس قابل ہو تمہیں عزت سے نوازا جائے. تم ایسے کرو، چھوڑو مدینہ، چھوڑ دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، آ جاؤ میرے پاس، میں تمہاری عزت کروں گا، دنیا دیکھے گی. حضرت کعب کہتے ہیں مجھے اتنا دکھ لگا، میں نے وہ جو قاصد تھا نا خط لانے والا، اس کے سامنے اس کے خط کو آگ کے اندر جلا دیا اور کہا جا کے میرا یہ جواب دینا کہ بس میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں. سرکار کی بارگاہ میں آن کے عرض کیا کہ اب تو میرے ایمان کا بھی امتحان ہونے لگا ہے. سرکار خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. جب 50ویں رات تھی، سرکار پر اللہ نے یہ وحی نازل فرمائی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. نبی کریم علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد چہرہ انور خوشی سے چمک رہا تھا. سرکار نے یہ آیتیں پڑھی، فرمایا مبارک ہو اللہ نے کعب اور اس کے ساتھیوں کی توبہ قبول کر لی ہے. ایک آدمی نے وہیں سے او کعب تجھے مبارک ہو، یہ آواز فضا کو چیرتی ہوئی وہاں پہنچی. ایک اور صحابی ہے بھاگتے ہوئے گئے، کعب تجھے مبارک ہو اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی. حضرت کعب کہتے ہیں میں نے اپنا سوٹ اتارا اور اس خبر لانے والے کو میں نے انعام، بھاگتے ہوئے میں آیا سرکار کی بارگاہ. سرکار نے فرمایا کعب یہ تیری زندگی کا سب سے مبارک ترین دن ہے، تجھے مبارک ہو اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے. اور ان کا ذکر قرآن شریف میں آیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان 3 پر بھی برسی. الَّذِينَ خُلِّفُوا، جن کا معاملہ موقوف رکھا گیا تھا کہ تمہارا فیصلہ بعد میں کریں گے. حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی، بِمَا رَحُبَتْ،
بسبب اپنی وسعت کے، زمین بڑی وسیع ہے لیکن ان کے لیے تو تنگ ہو گئی جگہ. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، جان تنگ ہو گئی ان پر. وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کیا، خیال کیا، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اب اللہ سے پناہ نہیں ہے، ہاں ایک ہی پناہ ہے مگر اسی سے، اب اللہ کے علاوہ مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا. ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر ان پر رحمت برسی تاکہ یہ توبہ کر لیں. ترجمے پر دھیان دینا. ثم تاب علیہم، پھر اللہ کی رحمت ان پر برسی، کیوں؟ لیتوبوا، تاکہ تائب رہیں، توبہ پر ہی رہیں. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھو انہوں نے بھی سچ بولا تھا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اخیر اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کر دیا نا، قرآن میں ذکر آ گیا. جب تک قرآن رہے گا، جب تک قاری رہیں گے، ان آیتوں کی تلاوت ہوتی رہے گی. تو یہ سب نتیجہ ہے سچ بولنے کا. تو تم بھی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اچھا، اب سچے کون ہیں؟ کون لوگ سچے ہیں؟ 28واں پارہ نکالو، سورہ حشر، آیت نمبر 8. کہ مال فے کن کن کو تقسیم کرنا ہے؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم. مہاجر صحابہ کا ذکر ہے نا. ذکر کرتے کرتے آگے کیا فرمایا؟ اولئک ھم الصادقون، یہی سچے ہیں. تو وہ کن کے ساتھ رہنا ہے؟ صحابہ کے ساتھ، لیکن مستقل سمجھ کے نہیں، اللہ کے محبوب کے وسیلہ سے. یہ اللہ کے محبوب کے ساتھی ہیں، سچ بولنا ان کی سرشت بن گیا تھا، تو ان کے ساتھ رہو. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ، نہ مدینے والوں کے لیے یہ لائق تھا اور جو مدینہ والوں کے ارد گرد بدو رہتے ہیں نہ ان کے لائق تھا ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جاتے، ان کے لائق نہیں تھا. ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ ہی اپنی جانوں کو پیارا سمجھیں، عن نفسہ ہی، نبی کریم علیہ السلام کی جان سے. یہ مومن کے لائق نہیں کہ اپنی جان کو نبی کریم علیہ السلام کی جان سے زیادہ پیارا سمجھے. نہ، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا تھا، عمر تمہیں ہم سے کتنا پیار ہے؟ عرض کی آقا ہر چیز سے زیادہ آپ پیارے ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو مجھے آپ سے بھی زیادہ پیاری ہے. فرمایا کون سی؟ آقا میری جان. فرمایا نہیں نہیں. پھر سینے پر ہاتھ رکھا، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے مجھے اب آپ کی جان اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے. تو سرکار نے فرمایا الآن تم ایمان، گل ہن بڑی ہے، گل ہن بڑی. تو کسی مومن کے لیے لائق نہیں کہ سرکار کی جان سے زیادہ اپنی جان کو قیمتی سمجھے. ذالک بانہم، یہ کیوں لائق نہیں، کیوں مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ سرکار کی ذات کو اپنے سے زیادہ پیارا سمجھیں؟ اس لیے کہ بانہم، بے شک مسلمان، لا یصیبہم ظمأ، ان کو نہیں پہنچتی پیاس،
वला नसबुन, ना ही थकन तकलीफ, वला मखमसतुन, ना ही भूख, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। एक अल्लाह की राह में मोमिनों को जो प्यास पहुँचती है, जो थकन पहुँचती है, तकलीफ़ पहुँचती है या भूख पहुँचती है, वला यतऊन मौतिअन, और ना ही ये किसी जगह पर कदम रखते हैं, यगीज़ुल कुफ़ारा, कि जो काफिरों को गुस्सा दिलाए। कुछ जगह ऐसी है ना जिस पर कोई दुश्मन आ जाए तो गुस्सा तो आता है ना, तो ये मुसलमान भी जब किसी ऐसी जगह पर कदम रखते हैं जहाँ काफिरों को गुस्सा चढ़े, वला यनालून मिन अदुव्विन, और ना ही ये किसी दुश्मन से कुछ पाते हैं, नईलन कुछ, जब भी किसी दुश्मन से कुछ ले लेते हैं, कुछ माल ले लेते हैं, कुछ जगह ले लेते हैं, या दूसरा माना किसी दुश्मन से इनको तकलीफ पहुंच गई, कोई कांटा चुभ गया, इल्ला, मगर कुतिबा लहुम बिही अमलुन सालिह, इनके लिए अल्लाह एक नेक अमल लिख देता है। सरकार के कहने पर जब ये जिहाद के लिए चलते हैं तो अब इन्हें रास्ते में कोई तकलीफ पहुंचे, प्यास लगे, भूख मिले, या कोई ऐसी वादी तय करें कि जिससे दुश्मनों को गुस्सा चढ़े, तो अल्लाह ताला एक एक चीज़ के बदले इनके लिए नेक अमल लिखता है। और जिसके सदक़े में अल्लाह नेक अमल लिखता है, फिर उसकी जान तो तुम्हारी जान से प्यारी होनी चाहिए ना। इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला नेकोकारों का अजर ज़ाया नहीं करता। वला युनफिकून नफ़क़तन सगीरतन वला कबीरतन, और इसलिए भी कि ये मोमिन जब खर्च करते हैं थोड़ा या ज़्यादा, वला यक़तऊन वादियन, और नहीं कता करते किसी वादी को, यानी जब किसी वादी को कता करते हैं, तय करते हैं, इल्ला कुतिबा लहुम, मगर इनके लिए लिखा जाता है। यानी जब ये कुछ खर्चा करते हैं या कोई इलाका तय करते हैं तो अल्लाह ताला इसके बदले में उनके लिए अजर लिख देता है। इल्ला कुतिबा लहुम लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा कानू यामलून, अल्लाह क्यों लिखता है? ताकि जजा देवे इनको अल्लाह जो वो करते थे उनमें से बेहतर चीज़ की। बंदा कई काम करता है ना, एक किया दूसरा किया, फिर इनमें से कोई सबसे बेहतर भी होती है, तो जो सबसे बेहतर होती है ना, अल्लाह उसकी जजा हर अमल के बदले अता फरमाता है। हाँ, ये तबूक का मसला था जिसमें हुक्म था कि सारे जिहाद के लिए निकलो। अब इससे तो चौकन्ने हो गए ना साहबा, इसका मतलब है जब भी जिहाद आएगा हम सबको निकलना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला ने इस गलत फहमी को दूर फरमाया। वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफ़ा, अब अगर कोई जिहाद का मसला आए ना, तो मोमिनों के लिए ये लायक नहीं कि सारे के सारे निकल खड़े हों, ना सारे ना निकलें, बल्कि क्या करें, फलौला नफरा मिन कुल्ल फिरक़तिम मिनहुम ताइफ़तुन, क्यों ऐसे नहीं हुआ, इनमें से हर बड़े ग्रुप में से एक छोटी सी जमात बाहर निकले। बड़े बड़े ग्रुप हैं ना इनके, तो इनमें से ना हर ग्रुप में से छोटे छोटे टुकड़े चंद लोग निकलें। किसके लिए निकले? लियतफ़क्कहू फ़िद्दीन, ताकि वो दीन की समझ हासिल करें। ज़्यादा लोग चले जाएं जिहाद के लिए तो कुछ लोग क्या करें, दीन सीखने के लिए पीछे रह जाएं।
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور چاہیے کہ یہ اپنی قوم کو ڈرائیں، اذا رجعوا الیہم، جب یہ اپنی قوم کی طرف واپس پلٹیں۔ تو یہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین کی سمجھ حاصل کریں، کیوں؟ تاکہ باقی لوگوں کو ہم نے دین سکھانا ہے۔ اتنے خوش بخت ہو میرے بچوں، تم یہاں آئے بیٹھے ہو، تھوڑے ہو یا زیادہ اس سے غرض نہیں، نیت اگر یہ ہونا کہ میں نے دین سیکھ کر پھر اللہ کے بندوں کو دین سکھانا ہے، تو تمہارا درجہ پتہ کتنا ہوگا؟ شہید شفاعت بعد میں کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے دین کی تعلیم دینے والا وہ ان سے پہلے شفاعت کرے گا۔ الیہم لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچ جائیں۔ اب جس طرح یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ پہلے جو اپنے قریب والے ساتھی ہیں نا ان کو دین سکھائیں، اسی طرح جہاد کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو قریب کے لوگ ہیں ان سے جہاد کیا جائے۔ یہ نہیں کہ قریب والوں کو چھوڑو دور والوں کے ساتھ جہاد کرو۔ وہ تو رسول اللہ کی ذات تھی نا، جن کو پتہ تھا کہ میں تبوک تشریف لے جاؤں گا تو باقی سب پر دہشت طاری ہو جائے گی۔ لیکن تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، لڑو ان لوگوں سے یلونکم جو تم سے ملتے ہیں، قریب ہیں، کافروں میں سے۔ پتہ چلا جہاد کافروں سے ہوتا ہے، مسلمانوں سے نہیں ہوتا۔ کافروں سے جو تمہارے متصل ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ تم ایسے بن جاؤ کہ وہ تم میں بڑی سختی محسوس کریں، بڑی سختی محسوس کریں، کہتے بڑے ڈاڈے نے بھائی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا۔ اچھا، صورتیں اترتی رہتی تھی نا، جب کوئی صورت اترتی تو انہی میں سے نا کوئی یہ کہتا، اوے اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھایا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو اللہ فرماتا ہے بہرحال جو ایمان والے ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو یہ صورت ان کا ایمان بڑھاتی ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں مناتا ہے۔ اب دیکھو، صورت نازل ہونے سے پہلے مثلا 50 صورتیں اتری تھیں، پہلے 50 صورتوں پر ایمان تھا، اب ایک اور صورت اتر گئی، اب کتنی صورتوں پر ایمان ہو گیا؟ 51 پر، تو ایمان بڑھ گیا نا، ایمان بڑھ گیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر پلیتی ہے، کوڑ ہے، پہلے وہ 50 کا انکار کرتے تھے، دل کا کوڑ، اب ایک اور اتر گئی تو اب ان کی پلیتی بڑھی نا۔ مومن کا ایمان بڑھتا ہے اور کافر کی پلیتی بڑھتی ہے۔ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو بڑھ گئی ان کی پلیتی، بڑھا دیا اس آیت نے، سورت نے ان کی پلیتی کو ان کی پہلی پلیتی کے ساتھ۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، وہ مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، حالت کفر کے اندر مر گئے۔ اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ وہ ہر سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ آزمائے جاتے ہیں؟ کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا؟ اللہ آزمائش کرتا ہے۔ ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے۔ سال میں 1-2 بار ان کو تکلیف پہنچتی ہے، آزمائے جاتے ہیں، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے۔ ولا ہم یذکرون،
اور نہ ہی یہ نصیحت مانتے ہیں۔ اور اللہ ان کے ایک اور کرتوت بیان فرماتا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت اترتی ہے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تو یہ دیکھو نا ذرا میری طرف، یہ آنکھوں میں دیکھتے ہیں آنکھوں میں، هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، اور پھر دیکھتے ہیں کسی مسلمان نے ان کو دیکھا تو نہیں، ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہ آرام سے کھسک لیتے ہیں۔ جس طرح کلاس میں بھی کئی لڑکے ہوتے ہیں نا، دیکھتے ہیں استاد کدھر نے، انہیں امتحان کدھر ہے، نگاہ ادھر ہوئی تو چپ کر کے کھسک گیا نا، تو اسی طرح وہ بھی کرتے تھے، کھسک جاتے تھے۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کے اندر کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اے قرآن کی قدر کرو، جو رسول تشریف لایا ہے اس کی قدر کرو۔ پتہ ہے کتنی عظمت والا رسول ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تشریف لائے تمہارے پاس رسول، من انفسکم، تم ہی میں سے۔ یہ کوئی انوکھا رسول نہیں ہے، کسی اور جنس کا رسول نہیں ہے، تم بھی بشر، یہ بھی بشر، تم بھی انسان، یہ بھی انسان، اور تمہارے اندر تاکہ تمہیں کوئی اکتاہٹ نہ ہو، تمہیں کوئی اوپرا پن محسوس نہ ہو، لیکن عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تم کو مشکل میں ڈالے وہ نبی کریم علیہ السلام پر بڑا بھاری گزرتا ہے۔ سرکار نہیں چاہتے کہ تم کسی مصیبت میں پڑو۔ حریص علیکم، یہ محبوب پیارا بڑی حرص رکھتا ہے تمہاری بھلائی کی، تمہاری بھلائی پر بڑے حریص ہیں۔ بالمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رؤوف رحیم، بڑے مہربان ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اتنی شان والا محبوب آ گیا، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں، فَقُلْ، بے شک تو کہہ، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو۔ جب اللہ ہمیں کافی ہے تو ہم کسی اور کی عبادت کیوں کریں کسی بت کی عبادت، کسی اور کی چیز کی عبادت کیوں کریں؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ تو ایک بہت بڑے عرش کا بھی رب ہے، اس کا بھی مالک ہے، ساری کائنات اسی کے قبضے میں ہے، ہمارا بھروسہ اسی پر ہے۔ اسی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام مجید کو صحت کے ساتھ غلطیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمایا۔